حکمت کی دو قسمیں ہیں، ایک حکمت عملی ہے، ایک حکمت نظری ہے۔ حکمت نظری تو یہ ہے کہ عمل بتا دیا جائے، حکمت یہ ہے کہ عمل کر کے دکھایا جائے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک عمل کر کے دکھایا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ صلو کہ تم نماز پڑھ لیا کرو کیف متفق، جس طرح تمہارا دل چاہے ایسے نماز پڑھ لیا کرو، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھائی ہے، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو حکمت کی دو قسمیں ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک عمل کا نمونہ پیش کیا ہے، دوستوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے وہ نمونہ بھی پیش کیا ہے، دشمنوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے وہ نمونہ بھی پیش کیا ہے، گھریلو زندگی کس طرح سے گزارنی ہے وہ نمونہ بھی پیش کیا ہے، اور باہر کی زندگی کس طرح سے گزارنی ہے وہ نمونہ بھی پیش کیا ہے۔ میرے دوستو توجہ رکھنا، قرآن علوم کا جامع ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اعمال کی جامع ہے۔ جو قرآن کہتا ہے وہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، اور جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں وہی قرآن کہتا ہے۔ اگر ہم یوں کہیں کہ رب نے دو قرآن اتارے ہیں، ایک قرآن علمی قرآن ہے، ایک قرآن عملی قرآن ہے۔ علمی قرآن وہ ہے جو کاغذوں میں محفوظ ہے، عملی قرآن وہ ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ وہ قرآن جو کاغذوں میں محفوظ ہے وہ علم کا مجموعہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت عمل، اخلاق، کمالات، کردار کا مجموعہ ہے۔